السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ جی، تو بات چل رہی تھی کہ مسلمان عمرہ کرنے مکہ گئے مگر کافروں نے انہیں عمرہ ہی نہیں کرنے دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے عمرہ کی نیت سے لائے ہوئے جانور ذبح کیے اور بال بھی منڈوا لیے، لیکن مسلمان بہت دکھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح کی شرائط جو منظور کر لی گئی تھی، ابھی مسلمان حدیبیہ میں ہی تھے کہ مکہ سے بھاگ کر کچھ مسلمان عورتیں ان مسلمانوں کے پاس آ گئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ ہمیں اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں۔ کافروں کو پتہ چلا کہ یہ عورتیں مدینہ والوں کے پاس گئی ہیں تو انہوں نے فوراً وہ عورتیں واپس مانگیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عورتیں واپس نہیں دیں، کیونکہ صلح کے کاغذ پر صرف مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ عورتیں مسلمانوں کے ساتھ خوشی خوشی مدینہ چلی گئیں۔ بچوں، ہمیں پتہ ہے کہ صلح کے لیے جو باتیں مانی گئیں ان پر آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہے، اور آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں نے کافروں کی ایسی سخت باتیں کیوں مانی، جبکہ اب تو کافر بہت کمزور ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی طاقت اور فوج بہت بڑھ چکی تھی، پھر کیوں صلح میں ایسی شرائط مان لی گئیں؟ تو پیارے بچوں، آپ ہی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس صلح کا بہت دکھ لیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں مدینہ میں کہا تھا کہ مسلمان عمرہ کریں گے، تو پھر عمرہ کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان سچے ہیں تو پھر کیوں کافروں کی ایسی شرائط مان لی گئی ہیں؟ آئیے بچوں، اب ہم یہ جو 4 شرائط صلح میں مانی گئیں ان پر غور کرتے ہیں کہ بھلا ان باتوں کو مان لینے سے مسلمانوں کو کیا فائدے ہوئے۔ پہلی شرط میں اس سال واپسی کے بعد اگلے سال عمرے کی اجازت دے دی گئی۔ سوچئے کیسی مزے کی بات ہوئی کہ نہ لڑنا پڑا اور نہ جنگ کرنی پڑی اور عمرے کی اجازت بھی مل گئی۔ پہلے تو یہ حالات تھے کہ مسلمانوں کو کافر کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، مگر اب یہ حالات ہو گئے کہ کافروں کو مسلمانوں کو خود بخود خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دینی پڑی، اگرچہ اگلے سال ہی صحیح۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ اسی سال عمرہ جنگ کے ساتھ کرنا بہتر تھا یا اگلے سال امن و امان کے ساتھ؟ اس لیے بچوں، یہ مسلمانوں کی جیت تھی کہ انہوں نے کافروں کو مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے دیں۔ دوسری شرط، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تو مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا، یعنی اب 10 سال تک مسلمانوں کو دین اسلام سیکھنے اور سکھانے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور سمجھداری کا کیسا زبردست انعام دیا۔ سب مسلمان جو پہلے بڑے ہی دکھی تھے اب بہت خوش ہو گئے۔ الحمدللہ۔ چلیے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں سیرہ کہانی میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔